تو رمضان المبارک میں بالکل یہ ایک غیر متوقع چیز سامنے آ گئی۔ کل بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی معمول کبھی بھی نہیں رہا کہ رمضان میں اس طرح سے سوال جواب کی محفلیں، یہی ہوتا رہا ہے ہمیشہ کہ ایک آدھ بیان ہوا، اور پچھلے سال سلسلہ چشتیہ کا ذکر بالجاہر یہ کیا گیا، مگر اتنے زیادہ سوالات ہیں اور اس کے ساتھ فون اور پریشر بھی اتنا ہے کہ اب مجبوراً یہ چیزیں ریکارڈ کرانا پڑ رہی ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کے لیے امام کے مصلی پر کھڑا ہوں۔ دیکھیے، مسجد میں دوسری جماعت کی اجازت یہ فقہا کے یہاں زیر بحث مسئلہ ہے۔ حنبلی اور شافعی فقہا پوری طرح اس کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں، اور حنابلہ کے یہاں تو بہت ہی وسعت ہے، اور اسی لیے عام طور پہ آپ عربوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری جماعت بلا تکلف کرا لیتے ہیں۔ حنفی فقہا دوسری جماعت کرانے کو بعض اوقات مکروہ بھی کہتے ہیں، اور کوئی اتنا وہ انکریج نہیں کرتے کہ دوسری جماعت کرائی جائے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ انصار کے دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی تھی، کسی بات پہ اختلاف ہو گیا تھا، تو آپ تشریف لے گئے، ان کی صلح کرائی، اور جب آپ واپس آئے ہیں تو مسجد نبوی میں جماعت ہو چکی تھی، تو آپ گھر تشریف لے گئے، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، اور مسجد میں نہیں اپنے حجرے میں دوسری جماعت کروائی۔ تو احناف کہتے ہیں کہ اگر دوسری جماعت جائز ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں دوسری جماعت کراتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا، اور یہ حضرات کسی مصروفیت سے فارغ ہو کر جب مسجد تشریف لائے تو انہوں نے الگ الگ نماز پڑھی، اس لیے حنفی فقہا وہ اس کو زیادہ ترجیح نہیں دیتے کہ دوسری جماعت کی جائے۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دوسری جماعت کبھی کبھار کرنی پڑ جائے، یہ نہیں ہے کہ اس کی عادت بنا لی جائے، لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور پہلی جماعت ہو گئی، اب آ رہے ہیں دوسری جماعت کرا لیں، دکاندار دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں پرواہ ہی نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے تو چلو دوسری کرا لیں۔ وہ کہتے ہیں یہ طریقہ درست نہیں ہے، کبھی ایسے ہو جائے اور دوسری جماعت کرانی پڑ جائے تو اگر وہ محلے کی مسجد ہے تو محلے کی مسجد میں اقامت بھی نہیں کہی جا سکتی، اذان تو بالکل نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ ایک مرتبہ اذان ہو گئی مسجد میں اور اقامت کے ساتھ محلے والوں نے صحیح وقت پہ نماز ادا کر لی۔ اب کچھ لوگ رہ گئے تھے، کسی مصروفیت کسی چیز میں تھے، تو اب وہ آئیں اور ان کی یہ عادت نہیں ہے، تو اب وہ دوسری جماعت بغیر اقامت کے اور بغیر کسی اور کے کر لیں، اور دوسری شرط اس کے ساتھ وہ یہ بھی بڑھاتے ہیں کہ وہ کسی ایسی جگہ پر کھڑے ہوں گے جہاں امام کھڑا نہیں تھا، مثلا امام محراب میں کھڑا ہوتا ہے تو کہیں بھی مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو جائیں، کہیں بھی کھڑے ہو جائیں، تو دونوں شرائط کے ساتھ، ایک تو لوگ اسے عادت نہ بنائیں، اور دوسرے اس میں اقامت نہ کہی جائے گی، اور تیسرے یہ کہ وہ امام کی جگہ پر نہیں کھڑے ہوں گے بلکہ الگ جگہ پر کھڑے ہوں گے۔ تو یہ تین شرائط کے ساتھ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہاں بھی اجازت دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ باقی حنفیہ کا مسلک بھی یہی ہے، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ کا خیر بہت نرمی ہے، وہ تو ہمیشہ ہی اجازت دیتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ لوگ مسافر ہیں اور وہ مسجد ہے راستے کی، جیسے یہ مسجد ہے جہاں ہم لوگ ہیں، اس کے ساتھ کوئی محلہ نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی اور آبادی ملحقہ نہیں ہے،
اور جو محلے کی مسجد نہ ہو تو وہاں پر بھی دوسری جماعت کی اجازت ہے، لیکن وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام کی جگہ پہ نہ کھڑا ہوا جائے، دوبارہ اذان نہ دی جائے، اور اقامت کہہ کر دوسری جماعت کرائی جائے۔ پھر تیسری صورت اس کی وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مسافر ہیں، تو مسافر اگر کہیں ہیں تو کہتے ہیں دوسری جماعت مسافر کرا سکتے ہیں، اس میں اقامت کہیں گے اور پھر جماعت کرائیں گے۔ تو دو طرح سے اجازت ملی، ایک تو یہ کہ ایک مسجد ہے، کچھ لوگ آتے ہیں، مسافر بھی نہیں ہیں، مقامی لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں کو وہ کوئی کام، کچھ مصروفیت ہو گئی، اور مسجد کی حیثیت یہ ہے کہ محلے کی مسجد نہیں ہے، تو پھر وہ اقامت بھی کہیں، نماز پڑھیں۔ مسافر ہیں تو اقامت کہنے کی اجازت، محلے کی مسجد ہے تو نہ اسے عادت بنائیں، نہ امام کی جگہ پہ کھڑے ہوں، خیر امام کی جگہ پہ تو کوئی بھی تینوں صورتوں میں نہیں کھڑا ہوگا، اور نہ وہ اذان دیں، اور وہ بغیر اقامت کے اپنے محلے کی مسجد میں دوبارہ جماعت کرا سکتے ہیں۔ ایک اور سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ یہ بات علماء سے سنتے آئے ہیں کہ جو درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اطہر کے پاس پڑھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو بنفس نفیس خود سنتے ہیں، اور جب درود و سلام دور سے پڑھا جائے تو فرشتے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کچھ لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر پڑھے جانے والے درود و سلام کے خود سننے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ وہاں خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ کے بارے میں سنا ہے کہ حضرت اس کے قائل ہیں کہ پوری مسجد نبوی میں کہیں بھی بیٹھ کر درود و سلام پڑھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موجودہ مسجد نبوی میں اس قدر توسیع ہو چکی ہے کہ پرانے دور کے پورے مدینہ منورہ کو محیط ہے، تو اب اس حوالے سے کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درود و سلام کے حوالے سے خود سننے کے کئی سوالات آپ نے جمع کر دیے۔ یہ بات اور قصہ شروع ہوتا ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے۔ دو آدمی بہت بلند آواز میں گفتگو کر رہے تھے، تو اتنی بلند آواز تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اس سے کوفت ہوئی، اور آپ نے بلایا اور آپ نے کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے اپنا بتایا طائف کا یا کسی گاؤں کا۔ تو آپ نے فرمایا تم دیہاتی نہ ہوتے اور یہاں کے ہوتے تو میں اتنا شدید مارتا تمہیں کہ تمہارا جسم دکھی ہوتا، دکھ کی شکایت کرتا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کیوں یہ کہا؟ کچھ تو محدثین اور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں مسجد کے احترام میں، کہ مسجد میں آواز بلند مت کرو، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے ساتھ تعلق ہے، کیوں ایسے کرتے؟ اسی لیے حنفی فقہا اصل مسئلہ جو لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں آ کے نمازیوں کو سلام نہ کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کوئی آدمی کس کیفیت میں بیٹھا ہے، اللہ سے دعا مانگ رہا ہے، خشوع و خضوع ہے، تو تم اس کو اللہ سے ہٹا کے اپنی طرف جو متوجہ کر رہے ہو تو یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسجد میں سلام بھی نہ کیا جائے، بس خاموشی سے آ کے آدمی کھڑا ہو، یا سلام کرے تو اتنی آہستہ آواز میں کہ جو لوگ فارغ ہیں وہ اسے سن۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ نے بھی لکھا ہے کہ جمعے کے دن آپ جب مسجد میں تشریف لاتے تھے تو جس سب سے بھی گزرتے تھے آہستہ آہستہ سلام کرتے ہوئے گزر جاتے تھے اور لوگ اس کا جواب دیتے تھے۔ تو یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کے احترام کی وجہ سے فرمایا کہ لأوجعنکما، میں تم دونوں کو سخت سزا دیتا، تم شکایت کرتے تکلیف کی۔ اور کچھ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اصل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا مسئلہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اور پھر ابن عساکر نے اس پہ روایات نقل کی ہیں، اور یہ کیا نام ہے، مواہب الدنیا، اس میں بھی اور کتابوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ روک دیتے تھے، فرماتے تھے کہ دیواروں میں کیلیں مت گاڑو،
تمہیں پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت ہو. اسی طرح حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہ انہیں بڑا برا منایا کہ لوگ مسجد نبوی میں شور مچائیں، اور ام المومنین رضی اللہ عنہ اتنی حساس تھیں عبادت کے مسئلے میں کہ انہوں نے اپنے حجرے میں دیوار کھنچوا دی تھی دروازے کے سامنے. فرماتی تھی جس نے بھی سلام پیش کرنا ہے دروازہ کھلا ہے تو ادھر آئے اور ادھر کو چلا جائے، اور میری طرف کو نہ آؤ. میں عبادت کرتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، مصروف ہوتی ہوں، تو میں اس کی وجہ سے تنگ ہوتی ہوں. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے پردہ اس میں دیوار کا کروا دیا تھا. یہ پردہ اور یہ دیوار بہت دیر میں توڑی گئی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت آ گئی تھی، اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے. کوہرام مچ گیا مدینہ منورہ میں، اتنی شدید بارشیں ہوئیں کہ سارا پانی قبر مبارک کے ساتھ سے گزرنا شروع ہوا. قبر کھل گئی اور پاؤں نظر آنے لگا. جب قبر کھلنے پہ پاؤں آیا ہے سامنے تو لوگ تو چیخ اٹھے اور وہ سمجھے کہ یہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ گورنر تھے. جب صبح نماز میں تشریف لائے تو حاضری ہوئی مسجد نبوی میں، تو لوگوں نے فوری طور پہ رپورٹ دی. تو انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، اور پھر انہوں نے کہا کہ فلاں جو درزی ہے اسے بلاؤ. وہ آئے تو فرمایا فوری طور پہ اس قبر کے ارد گرد 5 گوشیاں بناؤ، 5 گوشے ہوں، اور اس پہ سفید کپڑا چڑھا دو تاکہ اندر کوئی دیکھ نہ سکے. یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ کیا تھا. 4 گوشے اس لیے نہیں رکھے کہ وہ بیت اللہ کی مشابہت ہو جاتی تھی. اور پھر نماز کے بعد وہ بیٹھے، انہوں نے کہا یہ پاؤں کس کا ہے؟ تو پھر انہوں نے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کو بلایا. حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر زندہ تھے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پوتے وہ بھی اس وقت غالباً موجود تھے. قاسم بن محمد بن ابو بکر، قاسم بن محمد بن ابو بکر بہت بڑے فقیہ، مدینہ منورہ میں فتویٰ ان کا چلتا تھا. تو سالم نے کہا کہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو عبد الملک آیا. یہ سارے حکمران تھے بنو امیہ کے. تو عبد الملک کو بہت زیادہ تھا کہ کسی طرح حضرت مجھ سے بات چیت کریں، لوگ دیکھیں، روب جمیں کہ کتنے بڑے بڑے آدمی میرے سے. تو اس نے کہا حضرت کوئی چیز دنیا کی آپ بتائیں. تو حضرت حرم کے احترام میں چپ رہے اور پڑھتے رہے جو کچھ بھی تھا. اس نے جب زیادہ اصرار کیا تو فرمایا باہر چل کے بات کریں. جب باہر نکلے نماز وغیرہ سے فارغ ہو کے تو پھر عبد الملک نے گلی میں روکا اور کہا حضرت آپ نے فرمایا تھا. تو کہنے لگے میں نے تمہیں یہ بتانا تھا کہ یہ دنیا جس نے بنائی ہے نا اس سے کبھی دنیا نہیں مانگی تو تم سے کیا لینا. یہ پوتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا حضرت آپ جائیں. وہ گئے تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو وہ پاؤں ہیں جس میں بیٹھنے کی توسیع بھی ہوئی ہے. تو اس لیے مسجد نبوی میں شور شرابہ اس قسم کی چیزیں نہایت سختی سے منع کرتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ مسجد طائف تک بھی چلی جائے تو اس کا ایک ہی حکم ہے. یہ جو ان کا جملہ تھا اس سے حنفی فقہا نے کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی قریب بیٹھ کے سلام پیش کرے یا دور بیٹھ کے سلام پیش کرے سب پہنچتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے خود سنتے ہیں. انہوں نے کہا پوری مسجد کا حکم ایک ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ فرمایا تھا. اسی لیے پھر مسجد نبوی آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے گئے. آپ نے حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دیا ہے. حضرت ہی نہیں ساری امت اس بات کی قائل رہی ہے. ہمیشہ لوگ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ کھڑے ہو کے جو کہا جائے وہ سنتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے.
ہمیں نہیں معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سنتے ہیں، قبر مبارک میں کیسے آواز پہنچتی ہے۔ ساری امت اس بات پر متفق ہے کہ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں لٹایا تھا کروٹ کے بل، آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گلاب کے پھول کی طرح اسی طرح۔ اللہ خود کہتا ہے کہ وہ جو چیز حرام کر دے نا نبیوں پر اور چیزوں پر حرام کر دے کہ وہ نبی سے متعلق یہ کریں گے، یہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بڑی کوشش کی دودھ پلانا، ان کے جو فرعون کے ہاں خواتین تھیں انہوں نے بڑی کوشش کی۔ فرعون نے کہا اس بچے کو وہ جا رہے تھے، یہ جو کانے ہوتے ہیں جن کی کلمے کسی زمانے میں بنتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی والدہ سے کہ آپ اس کا ایک کوئی چھجا بنا دیجئے۔ چھجے کا لفظ نہیں اور بولنا چاہیے کوئی، بہرحال تو اس میں اسے رکھ دیجئے، پالنا بنا دیجئے، اس میں رکھ دیجئے اور اسے بہا دیں۔ یہ اللہ کے کام ہے۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام ماں کے پاس رہتے اور فرعون کی فوج آتی اور تحقیق کرتی اور افواہ اڑتی کہ ان لوگوں کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، تو 2-4 دن کچھ گھنٹے تو لگتے، پھر مارتے سو مارتے۔ اور دریا جہاں یقینی موت ہے، اللہ نے کہا اس کے حوالے کرو، اس لیے کہ موت اور زندگی ہم نے دینی ہے نا، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ آئیں یا یہ ہے، بچانا ہے۔ یہ اللہ اس کا اس حوالے کر دیں، اس کو تو پانی بہاتا رہا یہاں تک کہ وہ فرعون کے اس میں پہنچے، تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا۔ اللہ نے فرمایا ہے وہ بہت نیک عورت تھی، اس نے کہا نجنی من فرعون وعملہ، اللہ مجھے فرعون اور اس کے عملے کی سختیوں سے نجات دلا۔ اللہ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اور اللہ جنت میں میرا ایک گھر بنا دے۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے جنت میں اس کا گھر بنایا، مراد وہاں یہی مفسرین تفصیل سے لکھا ہے۔ اب وہ فرعون کے پاس لے کے آئیں اور کہنے لگی اسے دودھ، عورتیں آ گئیں دودھ پلانے کے لیے، جو عربوں کا وہاں بھی مصر میں بھی طریقہ تھا۔ اللہ کہتے ہیں حرمنا علیہ المراضع، ساری عورتوں کا دودھ ہم نے اس بچے پہ حرام کر دیا، دودھ ہی نہیں پیا۔ نبی اس شان کا آدمی ہوتا ہے کہ اللہ جس چیز کو حرام کر دے وہ بچپن میں بھی اس کے پیدائش کے چند دن بالکل نہیں۔ اور ماں آئی ہے، اور ماں نے جب دیکھا نا تو یہ ہے ماں۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان قادت لتبدئ بہ، اور اگر ہم اس کی ماں کا دل اپنے ہاتھ میں نہ لے لیتے تو سب معاملہ کھل جاتا۔ لولا ربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو نہ تھام لیتے تو وہ اتنی شدت سے اپنے بچے سے ملتی اور پیار کرتی کہ سب سمجھ جاتے کہ حقیقت میں اس کا بیٹا ہے، اور ہم نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ انا رادو، ہم آپ کے بیٹے کو واپس لائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اسے رسالت بھی دیں گے، آپ بے فکر رہیے۔ تو دودھ حرام ہوا، نبی نے نہیں پیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی کا گوشت زمین پہ حرام ہے۔ اللہ نے زمین کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی اللہ کے نبی علیہ السلام کا گوشت اپنے اندر ضم کر لے، ختم کر دے۔ اختلاف یہاں سے ہوتا ہے کہ کیفیت کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں کیا کیفیت۔ ایک عام آدمی جب قبر میں جاتا ہے اور سوال جواب ہوتے ہیں اس کی کیا کیفیت، اسی پہ گمراہی آئی ہے۔ یہ معتزلہ نے سب سے پہلے مسئلہ اٹھایا تھا، اور معتزلہ نے اس سے بھی زیادہ اہم اور نازک تر مسئلے اٹھائے تھے، تو امت نے اس وقت بھی یہی جواب دیا کہ ہمیں صرف اس سے بحث ہے۔ شہید کو اللہ کہتا ہے میں رزق دیتا ہوں، کیسے دیتا ہے؟ ہمارے سامنے تو میت شہید ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا اسے کہاں سے رزق ملتا ہے۔ ان کیفیات کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ ہے وہ مولانا روم نے جو لکھا ہے نا کہ عقل کہتی ہے کہ یہ صرف 6 سمتیں ہیں، اس سے باہر کوئی نہیں نکل سکتا، اور عشق کہتا ہے کئی مرتبہ اس راہ کو توڑ کے ہم نئی راہوں سے گزرے ہیں اور واپس آئے ہیں، ہمارے ساتھ چل۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ
صاحب فتح القدیر ابن حمام رحمۃ اللہ نے بھی یہ لکھا ہے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ ساری مسجد نبوی کا حکم ایک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اگر یہ چلی جاتی مسجد طائف تک کئی 100 کلومیٹر تک فرمایا تب بھی حکم اس کا ایک ہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو بات کہتے تھے وہ ایسی ہوتی تھی کہ بہت وزنی اور 2 اور 2 4 کی طرح۔ صنعاء میں قتل ہو گیا تھا یمن میں ایک، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس قتل کی تحقیق کروائی اور ایک آدمی کے قتل پہ 9 آدمیوں کو پھانسی دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سب کو لکھ دیا تھا کہ جو بڑی سزا ہے نا قتل کی، یہ کوئی میرا گورنر کوئی نہیں دے سکتا، یہ صرف میرے پاس مقدمے آئیں۔ تو لوگ تحقیق کر کے مدینہ منورہ ثبوت کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر اسے دیکھتے تھے، پھر قتل بہت بڑی چیز، پھانسی چڑھا دی۔ لوگوں نے شور مچایا کہ یمنیوں نے کہ آپ نے امیر المومنین، انہوں نے کہا تم 8-9 کو روتے ہو، اللہ کی قسم ہے مجھے پورا صنعاء پورا تمہارا شہر اس قتل میں ہوتا، میں بلا تکلف لوگوں کی گردنیں اڑوا دیتا۔ کہ کیوں اس کو قتل کیا گیا؟ تو اس لیے یہ تو درمیان میں واقعہ آ گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی اس سب کا حکم ایک ہی ہے۔ اسی لیے یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بعض لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف سے جا کے سلام پیش کرتے ہیں۔ سب چیزیں صحیح ہیں، سب چیزیں اسلاف سے ثابت ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کس کی سند حدیث میں نہیں آتے؟ کون ہے اس وقت بر صغیر میں، دیوبند کے لوگوں یا بریلی کے لوگوں، ندوہ والے ہوں یا حتیٰ کہ اہل تشیع میں سے بعض سلسلے ایسے ہیں، سب کی سند حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ سے چل کے جاتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب لکھی ہے الدر الثمین فی مبشرات النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں انہوں نے سارے واقعات لکھے ہیں کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ملاقات ہوئی، کیا مجھ سے فرمایا، میں قبر مبارک پہ گیا تو کیا چیز پیش آئی تھی، ان کی روح نے مجھے گھیر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میری روح پر غالب آ گئی، پھر مجھے یہ بتایا یہ بتایا یہ بتایا۔ اس میں آیا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پہلے نمبر پہ مانوں، باقی تینوں خلفاء کو بعد۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیا، آپ نے فرمایا نہیں، خلافت کی جو ترتیب ہے اسے ہی ماننا ہے۔ میں نے کہا 3 باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، فرمایا کہو۔ میں نے پہلی بات یہ رکھی، فرمایا میں نے دوسری بات یہ رکھی کہ میں مجتہد ہوں، میں خود اجتہاد کروں گا آپ کی سنت اور کتاب کو دیکھ کے۔ تو مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں یہ تو اجازت دے سکتے ہیں کہ تم 4 ائمہ میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو، لیکن تمہیں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ تم اب 5ویں اجتہاد شروع کرو۔ یہ تو تھا جوانی کی بات۔ شاہ صاحب کی عمر اس وقت کتنی تھی؟ 21-22 سال کے تھے۔ حج کے لیے گئے تھے، راستے میں پھر انہیں اشارہ ہوا کہ واپس چلے جاؤ، اس سال حج نہیں کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے تھے مجھے واپس بھیج دیا۔ کہتے ہیں پھر میں اگلے سال گیا تو مجھے مدینہ منورہ میں ویلکم کیا گیا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی، میں نے کہا مجھے اجتہاد کی، فرمایا نہیں یہ نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب جب ہوئے نا پھر 50-55 برس کے، تو پھر انہوں نے لکھا کہ بر صغیر میں کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ حنفی فقہ کو اپنے سے دور کرے، حنفی فقہ سے پھر جائے۔ اس وقت عمر، سنجیدگی، مطالعے کی وسعت، بہت سی چیزیں اور بھی شامل ہو گئی تھی۔ پھر تیسری بات کہتے ہیں میں نے عرض کی، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے شیعہ کے بارے میں بتائیں کہ ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا امامت پر غور کر، بس اتنا فرمایا۔ باقی جو شاہ صاحب نے اپنی رائے لکھی ہے وہ ساری اس میں موجود ہے، تو اس لیے امت اس پہ متفق رہی ہے
کوئی اس میں پیچھے نہیں، سب کے سب متفق ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں۔ اختلاف کیفیت میں تو یار تمہیں کیفیت کی آخر مصیبت کیا پڑی، ہوگی کوئی کیفیت، اللہ تعالیٰ سنواتے ہیں جیسے بھی سنوائیں، یہ خدا کا اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے، ہم جتنی چیز کے پابند ہیں بس اتنا ہی رہنا چاہیے۔ اور ایک سوال تحریر فرمایا کہ فتح مکہ کیسے ہوئی؟ یہ تو بڑی لمبی بات ہے بھائی، فتح مکہ کیسے ہوئی؟ مختصر سا ایک حصہ اس کا عرض کر دیتے ہیں، باقی پھر کل دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ یہ جو حدیبیہ ہوئی تھی نا، اصل فتح یہ تھی، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ایسے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ حدیبیہ کی صلح کو ہم فتح مکہ سے زیادہ اہم چیز تصور کرتے تھے، اور حدیبیہ کی صلح میں جن شرائط پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بہت گراں تھی۔ آپ نے صلح کر لی اس بات پہ کہ ہماری طرف سے کوئی، تمہاری طرف سے مکہ سے کوئی آدمی مسلمان ہو کے آیا تو ہم واپس کر دیں گے، اور مدینہ منورہ میں کوئی مرتد ہو کے گیا تو تم نہیں کرو گے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ ہمارا دین سچا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول علامہ کس چیز پہ ہم جھک کے صلح کریں؟ کیوں آخر ان کی مانیں؟ اور معاہدے کے لیے آئے تھے سہیل ابن عمر، بہت دانا، بہت عقل مند، اور سہیل کی کوئی مثال، جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا مقام مدینہ منورہ میں تھا، سہیل کا وہ مقام تھا مکہ مکرمہ میں، لوگ جان چھڑکتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس پہ بہت زیادہ دکھ تھا کہ ہم نے یہ جھک کے معاہدہ کیوں کیا، اور یہ معاہدہ ابھی تحریر ہوا ہے، اور سہیل کے حقیقی بیٹے آ گئے، وہ تھے مکہ میں گرفتار، ذاتی جیل خانہ تھا، امیر لوگ تھے، اس ذاتی جیل خانے سے بچہ کسی طرح باہر آ گیا، اور مدینہ منورہ کا حدیبیہ قریبی تھی، وہ راستہ طے کر کے آیا، اس قسم سے خون بہہ رہا تھا، اور بیڑیاں اور جکڑا ہوا لوہے، صحابہ رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو سب کے سب جذباتی ہو گئے۔ سہیل بیٹھے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جنہوں نے معاہدے پہ دستخط کرنے تھے، حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے، ابو عبیدہ بن جراح نے، حضرت علی وغیرہ وغیرہ، یہ سب حضرات بیٹھے ہوئے۔ تو اس نے کہا اللہ کے رسول دہائی ہے، یہ میرے والد ہیں، مجھے جیل میں ڈالا ہوا ہے، اور دیکھیں میں لہو لہان ہو گیا ہوں، اور مجھے لے چلیں ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، آپ نے کہا سہیل اسے ہمارے ساتھ جانے دو، اس کا ہرگز میرا بیٹا آپ کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے نا، آپ نے فرمایا میری خاطر جانے دو، میری بات مان لو، میری خاطر۔ اس نے کہا صاف بات ہے اللہ کے رسول، بیٹا میرے ساتھ جائے گا، آپ لے کے جائیں گے تو معاہدہ ختم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا قانونی نکتہ اٹھایا، آپ نے کہا دیکھو سہیل معاہدہ لکھا گیا ہے، ابھی تک ہم دونوں میں سے کسی نے دستخط نہیں کیے ہیں، تو ہم دونوں آزاد ہیں جب تک دستخط نہ کریں۔ تو یہ جو میں نے تحریر کروایا ہے کہ کوئی مکہ سے آئے گا تو ہم اسے، مدینہ منورہ آئے گا تو واپس کر دیں گے، تو ابھی تو ہم نے دستخط نہیں کیے نا، اور یہ مکہ سے آیا تو ہمارا حق بنتا ہے اسے لے جائیں۔ اس نے کہا میں ان چیزوں کو نہیں جانتا، اسے میرے ساتھ بھیجو۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پہلی مرتبہ احد میں آئے تھے، یہ دوسری مرتبہ آئے تھے یہاں۔ خالد پوری طرح اس تیاری میں تھے کہ کہیں لڑائی ہو، اور ادھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تلے ہوئے تھے کہ کسی طرح کوئی شروع کرے۔ تو انہوں نے بڑی خاموشی سے آہستہ سے تلوار اپنی زمین پہ ایک طرف کو کرنا شروع کی کہ سہیل کے ہاتھ میں تلوار آ جائے اور کسی کو دے مارے، بس پھر ہم سنبھال لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا، بہت سخت جملے، فرمایا عمر تم امتحان میں ڈالنا چاہتے ہو ہم لوگوں کو؟
عمر تم چاہتے ہو کہ یہاں پہ یہ فساد برپا ہو جائے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں ساری زندگی روزے رکھتا رہا ہوں، کم من سو، کتنے ہی روزے میں نے رکھے، کتنے ہی غلام میں نے آزاد کیے، اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے اس کی راہ میں کتنا ہی خرچہ کیا اس حدیبیہ کے دن کے لیے جب میری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی۔ ان کا اللہ ہی جانتا ہے میں نے کتنے غلام آزاد کیے کہ اللہ اس چیز کو معاف فرما دے۔ سہیل نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سہیل جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ اس معاہدے میں اگلی شک جو لکھی گئی، اور ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ سب سے زیادہ اثر اس کا عمر رضی اللہ عنہ پہ ہے۔ اس قدر شدید اثر تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے اٹھے ہیں اور اپنے خیمے میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہا قربانیاں کرو اور احرام اتارو، اور پھر آپ دیکھتے رہے کوئی نہیں اٹھا، اور آپ اپنے حجرے میں گئے، خیمے میں گئے، اور ام المومنین میں سلمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے ایک معاہدہ کیا ہے، دستخط کیے ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں کہ اٹھو اور جانور ذبح کرو، اور یہ سب کے سب بیٹھے ہوئے سنتے نہیں۔ اس پہ فقہا نے لکھا ہے کہ اہم امور میں گھر کے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے مشورہ کرے تو یہ ثواب کی بات ہے، سنت طریقہ ہے۔ بڑا اچھا جواب ان کا، اللہ کے رسول آپ انہیں کچھ نہ کہیں، یہ تو بیچارے پریشان ہیں، آپ جائیں اور آپ ایک مرتبہ اپنے جانور کو ذبح کریں یا اپنے سر کے بال بلائیں کسی کو اور اتارنا شروع، بس اب یہ کریں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کے بیٹھے اور جانور اور اپنے سر کے بال، صحابہ رضی اللہ عنہ اس طرح دوڑے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا ایک دوسرے کو کہیں قتل ہی نہ کر دیں سر مونڈتے مونڈتے۔ اب جب ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس، تو آپ اپنے سواری پہ تشریف فرما تھے اور سورہ فتح کی آیات نازل ہوئی۔ اللہ نے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح دے دی ہے۔ تو آپ نے عمر کو بلاؤ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے سنایا، آپ نے کہا عمر مبارک کو یہ جو ہے نا اللہ نے اسے فتح کہا۔ فرماتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم معاہدہ کر کے کیا آ رہے ہیں۔ اس معاہدے میں شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط کیے تھے، یہ معاہدہ لکھا تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اس پہ تصدیق کے دستخط، وہ ایک جگہ ہم نے ریکارڈ کرایا بڑی تفصیل سے۔ سہیل ابن عمر یہ بعد میں آ کے مسلمان ہوئے۔ معاہدہ یہ لکھا گیا کہ عربوں کے قبائل میں سے جو جس کے ساتھ چاہے الحاق کر لے۔ عوف بن سالم یہ اٹھے، بنو خزاعہ کے تھے، اور خزاعہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم آپ کے حلیف ہیں، ہم مسلمان نہیں ہیں، ان میں سے جو لوگ نہیں تھے انہوں نے کہا لیکن ہم آپ کے حلیف ہیں، آپ پر حملہ ہوگا، ہم پہ حملہ ہوگا، آپ کی صلح ہماری صلح ہے، آپ کی جنگ ہماری جنگ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول بھی فرمایا، اور آپ نے کہا بنو خزاعہ اگر تم پہ حملہ ہوگا تو ہم اپنا تصور کریں گے، اور جس سے تم صلح کر لو صلح ہو جائے۔ بنو بکر دوسرے قبیلے کے سردار اٹھے اور انہوں نے کفار مکہ سے کہا کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ہے، ہم تمہارے حلیف۔ ختم ہو گئی بات، چلے گئے واپس، مکہ والے مکہ اور مدینہ منورہ والے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ ہوا یہ کہ بنو خزاعہ پہ ظلم ہوا، رات کو پانی پینے پلانے کے لیے اٹھا بنو خزاعہ کا ایک آدمی، اور بنو بکر کے ایک آدمی نے اس سے جھگڑا کیا، یہ جھگڑا بڑھ گیا۔ اب جب وہ بڑھا تو بنو بکر اپنا اسلحہ لے کے آ گئے، اور انہوں نے خزاعہ کو جو مارنا شروع کیا ہے تو خود بیت اللہ حرم میں اندر تک چلے گئے، گھس گئے اور لوگوں کو قتل کرتے رہے۔ جو سردار تھا اس نے کہا ٹھیک، یہ تو بات اب پہنچے گی مدینہ منورہ، اور سردار نے راستے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائی دی، اور اس سے کہا اللہ کے رسول میں حاضر ہو رہا ہوں اور ہم پہ حملہ ہوا ہے،
اور ہمیں کافروں نے مارا ہے، اور آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ ہمارے حلیف ہیں، میں آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ یہ وہ راستے میں کہہ رہے تھے، اور ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، اور وضو کرتے کرتے آپ کا چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا آپ خیریت سے تو ہیں، آپ کا تو رنگ بدل گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو وہ خزاعہ والے مجھے پکار رہے ہیں مدد کے لیے، اور آپ نے کہا خزاعہ والو بے فکر رہو، میں تمہاری مدد کروں گا، میں آ رہا ہوں۔ اور خزاعہ والے پہنچے ہیں تیسرے دن، اور میمونہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں نے جب انہیں دیکھا وہ فجر کی نماز کے وقت داخل ہوئے اور وہ فریاد کر رہے تھے کہ ہمارے آدمی مارے گئے، اللہ کے رسول دعائی ہے آپ چلیں، تو میں سمجھ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتایا گیا تھا یہ سامنے آ گئی تصویر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میرے لیے سفر کا سامان کچھ رکھو، میں نے سفر کرنا ہے، اور دیکھو یہ تم نے کسی کو بتانا نہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں گیا اور میں نے بیٹی کو دیکھا وہ سامان اور یہ چیزیں، تو میں نے کہا کدھر کا ارادہ ہے؟ نہیں بولی۔ میں نے اصرار کیا تو اشارہ کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں، کچھ نہیں بتایا۔ اور ابھی یہ چیزیں چل رہی تھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے اور کہا اللہ میں جو بھی سفر کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں کو سر سے جا کر پکڑ لوں، اور اے رب انہیں خبر نہ ہو، کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں کہاں کا سفر کر رہا ہوں۔ اور یہ باتیں بھی جاری تھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اس وقت کافر تھے اور اہل مکہ کے سردار تھے، وہ صورتحال بھانپ گئے۔ رات کو تو انہوں نے مدد کی، اس مدد کرنے والوں میں کافروں کے خود سہیل جس نے دستخط کیے تھے معاہدے پہ، یہ بھی شامل تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی راتوں رات اسلحہ دیا، یہ سب اس میں شامل تھے۔ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی شامل تھا، اسلحے کی سپلائی بھی کرتے رہے اور کہتے رہے مارو انہیں، اور صبح ہوئی تو مکر گئے۔ ابو سفیان پریشان ہو گئے، ان کا وہ یہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے اور اب اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اور ان کی دماغ میں کسی جگہ یہ بات آ گئی کہ اگر اس کا ادلا بدلا ہوا تو کیا ہوگا۔ وہ فوراً انہوں نے اپنی سواری لی، تیز رفتار پہنچ گئے مدینہ منورہ، اور جا کے اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے یہاں گئے۔ یہ ام حبیبہ جو تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ، یہ ابو سفیان کی حقیقی بیٹی تھی، اور انہوں نے ہجرت کی تھی حبشہ کی، ان کے شوہر بھی ساتھ تھے، پھر ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا وہاں حبشہ میں، اکیلی رہ گئی تھی۔ تو نجاشی نے یہ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں چاہتا ہوں کہ ام حبیبہ کو ابو سفیان کی بیٹی کے ساتھ آپ کا نکاح کر۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ابی زمرہ کو بھیجا تھا مدینہ منورہ سے اپنا وکیل بنا کے کہ تم میری طرف سے جا کے ام حبیبہ کو میری طرف سے قبول کرنا۔ دو نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وکالت کے ذریعے ہوئے، ایک یہ اور ایک حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا، خود نہیں تشریف لے گئے، وہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، اور یہ ابن ابی زمرہ جب گئے ہیں تو انہوں نے، اور نجاشی نے 400 تولے سونا حق مہر رکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں میں یہ قیمت بنتی ہے، بادشاہ تھا آخر۔ تو حفصہ رضی اللہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے پھر وہاں سے دوسری ہجرت کی ہے مدینہ منورہ۔ تو جب ابو سفیان کو مکہ میں کسی نے آ کے کہا کہ تم تو اسلام کے اتنے مخالف ہو اور تمہاری بیٹی کا بیاہ ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ابو سفیان نے خالص عربوں کا محاورہ بولا، اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس آدمی کے چہرے کو پھیرا نہیں جا سکتا، جب یہ کہ ایسے رشتے پہ کیسے انکار کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ آئے بیٹی کے پاس، جب گھر میں داخل ہوئے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے بستر پلٹ دیا اور والد کو کہا بیٹھے۔ اب چارپائی، کھری چارپائی،
ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بڑا برا لگا. انہوں نے کہا بیٹے بستر کیوں پلٹ دیا؟ میں اس کے قابل نہیں ہوں یا یہ میرے قابل نہیں ہے، گھٹیا اس لیے نہیں بٹھا رہی ہوں؟ کیا نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے، اور والد آپ کچھ بھی ہوں آپ ناپاک ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں. میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ کوئی بیٹھے. یہ محبتیں ہی تو ہیں. ابو سفیان گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل چپ رہے، اور اندر ہی اندر جب مکہ جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے یا کسی اور صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ عمر تم لوگوں میں عقل مند ہے، ان سے جا کے. تو کسی نے سمجھایا ان کو اس کے ہتھے نہ چڑھ جانا، پھر خیر نہیں تمہاری رہے گی اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا نا جو کچھ تم لوگوں نے خزاعہ کے ساتھ کیا. اور پھر انہوں نے ذرا سا ایسے ہی بنایا بھی. انہوں نے کہا تم اس طرح کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صاحبزادوں کو بڑا چاہتے ہیں، حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو کہو تمہاری سفارش کرے. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے، بچوں کو لے کے آ گئے. اب جو ایسے موقع پہ کسی نے کہا انہوں نے کر لیا، آپ خاموش رہے. حتیٰ کہ اس نے مسجد نبوی کے سین میں کھڑے ہو کے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس معاہدے کی تجدید کرنے کے لیے آیا ہوں، ہماری طرف سے معاہدے کی بحالی ہے اور ہم اس کو نہیں توڑ رہے. پھر چپ، حتیٰ کہ وہ چلے گئے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کرنا شروع کیا، اور جب یہ پتہ چلا کچھ نہ کچھ خبر کہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے کا ارادہ ہے تو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگوں میں حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا. حاطب نے ہجرت کی تھی، حاطب رضی اللہ عنہ مہاجر تھے. حاطب رضی اللہ عنہ کے گھر والے مکہ والوں کے پاس تھے، اور جو مسلمان مکہ میں بیچارے رہ گئے تھے، جو عورتیں بچے ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کو انہوں نے ایک طرح سے جیل میں ڈالا ہوا تھا. پابندی ہوتی تھی کہ اب کوئی ہجرت نہ کرے. ہجرت اتنی شدید مشکل ہو گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہجرت کر رہی تھی، زینب رضی اللہ عنہ، اور بدر میں یہ پٹے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد ربی کو کہا کہ وہ ان کی بیٹی کو واپس بھیج دیں. اور قصہ اصل میں یوں ہو گیا تھا کہ ربی جب گرفتار ہو کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو دیکھا. یہ جو زینب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، یہ رشتہ کیا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے. ربی کی والدہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بہنیں تھیں، تو گویا خالہ کے گھر میں ان کا رشتہ ہوا حضرت زینب رضی اللہ عنہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئے تو آپ نے فرمایا جو سارے کافروں نے کیا ہے، اتنے پیسے دیے ہیں، آپ کو بھی اتنے ہی پیسے دینے. چپ کر کے چلے گئے. مکہ میں ان کے والدین سے جب چندہ جو جمع ہو رہا تھا، کہا اپنے بیٹے کے بھی پیسے تو ان کا ہم کیوں دیں، داماد ہے نا، سسر کب تک قید رکھے گا، ایک دن بھیج دیں گے، ہم نہیں دیتے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو شوہر سے بڑی محبت، بڑا تعلق تھا. ان کو چپکے سے بلایا اور اپنا ایک ہار اتار کے دیا اور کہا والد صاحب کو یہ دے دینا، یہ میرے شوہر کا فدیہ ہے. جب پہنچا اور ربی وہ ہار لے کے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے، اور اتنا شدید کہ پورا جسم مبارک ہلنے لگا بار بار. کبھی آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ میری بیوی خدیجہ کا ہار ہے جس نے اپنی بیٹی کو شادی پہ دیا تھا. سب چپ ہو گئے. آپ نے کہا اگر تم کہو تو میں اپنے داماد کو ایسے ہی جانے دوں، یہ تو اس کی بیوی نے بھیجا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کیا بات کرتے ہیں، آپ کو اختیار ہے. آپ نے کہا ربی ایک شرط پہ جانے دیتا ہوں، میری بیٹی کو بھیج دیں. وعدہ کیا. وہ وعدہ پورا کرنا کوئی آسان نہیں تھا. حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا میں وعدہ کر کے ہوں والد سے، آپ چلیے. اور اپنے دیور کو ساتھ بھیجا اور کہا جاؤ اور اپنی بھابھی کو چھوڑ کے آؤ. جو ہی وہ مکہ سے گزرے ہیں ایک جگہ سے، ابھی مکہ ہی میں تھے، تو اسود
یہ سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ایک تو ہم بدر میں پٹ کے آئیں اور شکست کھائیں اور ہم بدلے لینے کا سوچیں، اور دن دہاڑے نبی کی بیٹی اور ایسے نکل جائے. ہم میں کوئی غیرت نہیں رہی. اور غصے میں اس نے نیزہ مارا حضرت زینب رضی اللہ عنہ. زینب رضی اللہ عنہ امید سے تھی، وہ گر پڑی. عورتیں آئیں، خون اور یہ وہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ ساری اطلاع پہنچی. ربی نے پھر اصرار کیا. اس کا میں نے وعدہ کیا، ان کا رات کو لے جاؤ، دن کو تو ہم کسی صورت نہیں جانے دیں گے. رات کو کہنے کو موقع بن جاتا ہے کہ جھوٹ، مطلب ہو جاتا ہے کہ رات کی تاریکی میں نکل گئے جی. تو زینب رضی اللہ عنہا کو یہ جو زخم لگا تھا نا جسم کے نازک حصوں پہ، پھر ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوا. اسی میں ان کا انتقال ہو گیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر عمر رضی اللہ عنہما کو ڈانٹ پڑی تھی اس پہ. ایک اور جگہ بھی تو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صاحبزادی کے لیے جب ہم نے قبر کھودی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب زینب بیٹی کا انتقال ہوا تو اس کی حالت دیکھ کے سانس اکھڑنے کی آپ مسجد نبوی تشریف لے گئے. اس کو زیادہ برداشت نہیں کر پائے. پھر جا کر اپنی ایک چادر بھجوائی اور کہا میری بیٹی کو نہلاؤ تو میری یہ چادر اس کے کفن میں ڈال دینا، مجھے اللہ سے امید ہے میری چادر کا احترام اس کے یہاں باقی رہے. پھر قبر پہ لیٹ کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم بھی ساتھ تھے، تو جب گئے تو رو رہے تھے، جب آئے واپس قبر سے اٹھ کے بہت خوش تھے. تو ہم نے بعد میں پوچھا تو آپ نے فرمایا میں قبر میں جب داخل ہوا اور لیٹ گیا تو میں نے کہا اللہ میری بیٹی نے بڑے زخم کھائے ہیں، اللہ تیری راہ میں اسے نیزے مارے گئے ہیں، میری بیٹی سے کوئی قصور ہو گیا ہو تو اللہ اسے معاف کر. فرمایا فرشتے آئے، انہوں نے کہا اللہ نے کہا ہے کہ آپ کی بیٹی کی راہ جنت دیکھ رہی. ہمارے پاس پہنچے تو صحیح. میں خوش ہو گیا. یہ زینب رضی اللہ عنہ پھر ہجرت کر گئی تھی رات کی تاریکی میں. بہت مشکل تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں سنی بیٹی سے، اور آپ نے فرمایا جس نے وہ نیزہ مارا ہے نا اسود، اگر کہیں وہ مل جائے تو اسے زندہ جلا دیا جائے. یہ تھا بڑا سخت حکم. چند دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میری بیٹی سے جو بچہ تھا وہ میرا نواسہ تھا، اس کے ناحق خون کی وجہ سے اسود کے لیے قتل ہے کہ اس جہاں بھی دیکھو مار. جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہ اسود بھاگ گئے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ اس تلاش میں تھے کہ اسود کہیں نظر آ جائے. اطلاع ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آگے بتایا کہ اللہ کے رسول وہ اسود جو ہے نا یہاں دیکھا گیا ہے، کچھ لوگوں نے دیکھا ہے وہ بھاگ رہا تھا. آپ نے فرمایا جہاں ملے اسے قتل کرنا ہے، اس بچے کے خون کا بدلہ. ایک دن حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اسود آ گیا، اور ایسے اچانک آئے ہیں کہ کوئی کچھ نہیں کر سکا، اور کہا اللہ کے رسول میں اسود ہوں، آپ مجھے پہچانتے ہوں گے. جب مکہ فتح ہوا تو میں بھاگ گیا تھا. پھر میں بہت دن تنہائی میں سوچتا رہا کہ میری کیا زندگی ہے، اور مجھے پھر یہ بھی پتا تھا کہ آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے. آخر میں نے سوچا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں اور اپنا مقدمہ خود ہی آپ کے سامنے رکھوں. میں نے یہ حرکت کی ہے، ہم لوگ جاہل تھے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اسلام بھی قبول کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر جھکا لیا اور بہت دیر تک روتے رہے، زمین تر ہو گئی آنسوؤں سے. پھر چہرہ مبارک اٹھایا، اپنی چادر دی اور فرمایا اسود مبارک ہو، تم مسلمان ہو جاؤ، میں نے معاف کیا. یہ ظرف ہے. اور اتنا ہی نہیں، یہ سیاست دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. 2 آدمیوں کو مدینہ منورہ بھیجا اور فرمایا جاؤ اور اطلاع کرو کہ اسود کو میں نے پناہ دی ہے. ایسے نہ ہو کہ اسود تم سے پہلے مدینہ منورہ پہنچ جائے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو وہاں تو پتہ نہیں سے کوئی مار ہی نہ دے.
یہ سیاسی اقدامات ہیں نا حفاظت کے. ہجرت اتنی مشکل تھی. ان حالات میں جس شخص کے بچے مکہ والوں کے ہاں قید ہوں ایک طرح سے، اور بیوی اور عورتیں، وہ کیا کرتا؟ حاطب رضی اللہ عنہ نے خط لکھا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی ایک باندی جا رہی تھی مکہ مکرمہ، اس کو دیا، اور 10 دینار دیے یا 1 دینار دیا، دونوں روایات ملتی ہیں. اور اسے کہا کہ یہ لے جاؤ اور مکہ والوں کو دے دو. اس نے اپنی چٹیا میں وہ کیا لفظ بولے، نہیں لپیٹ نہیں دیا، انہوں نے اپنی چٹیا میں وہ گوند لیا اور چل پڑی. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی آئی کہ وہ عورت جا رہی ہے خط لے کے، اس سے لے لیں. آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، حاطب کو اور زبیر، تینوں رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا وہ اس کے پاس خط ہے اور وہ لے کے آؤ. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جا کے بات کی، اتارا، اسے سواری سے کہا کہ خط دو. اس کا کوئی خط نہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا میں زیادہ باتیں نہیں جانتا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ تمہارے پاس خط ہے، اور ہم سے جس نے کہا ہے نا وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، اور اگر نہیں دو گی تو میں تمہیں بالکل بے لباس کرنے سے بھی باز نہیں آؤں گا اور میں برآمد کر لوں. جب اس نے یہ دھمکی سنی تو چٹیا کھولی اور خط دے دیا. خط آ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ تشریف فرماتے اور آپ نے خط پڑھا، اور خط میں لکھا ہوا تھا کہ میں حاطب ہوں اور اہل مکہ، اکرمہ، ابو جہل، کچھ سرداروں کے نام، سہیلی کے نام، کہ میں یہ خط تمہیں لکھ رہا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ مکہ فتح ہونے کا ہو رہا ہے اور جہاد کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہ میرا احسان سمجھو کہ میں نے تمہیں قبل از وقت اطلاع دے دی ہے، اور میرے خاندان کا خیال رکھنا یہ میرا احسان ہے، تم بھی مجھ پہ احسان کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خط اونچی آواز سے پڑھ دیا، اور آپ نے فرمایا حاطب یہ کیا کیا تم نے؟ حاطب رضی اللہ عنہ چپ. پھر پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، ان کا اللہ کے رسول میری کوئی نیت غداری کی نہیں تھی، میں بالکل ایسے کسی کام کے لیے نہیں تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جتنے اصحاب ہیں رضی اللہ عنہ سب کا مکہ میں رشتہ داریاں ہیں، میں غریب آدمی، میری کیا رشتہ داری؟ تو اگر حملہ ہوتا اہل مکہ پہ ہوگا تو اہل مکہ جنگی اصول کے تحت سب سے پہلے ان مسلمانوں کو قتل کر دیں گے جو ان کے شہر میں، اور پھر ہم سے لڑیں گے. تو میں نے چاہا کہ ان پہ احسان کروں اور اس احسان میں وہ دب جائیں اور میرے بیوی بچے عورتیں سب کی حفاظت ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے، سارے سن رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کا اللہ کے رسول اس منافق شخص کی گردن اتار دینی چاہیے، ہمارے دشمنوں تک ہماری اطلاع پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تم نہیں جانتے یہ بدری ہے، تم نہیں جانتے یہ بدر میں ہمارے ساتھ رہا ہے، اور تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے آسمان سے جھانکا اور کہا کہ ملو معاشے تم بدر والو جو جی چاہے کرو، قد غفرت لکم، آج کے بعد میں نے ہمیشہ کے لیے تمہیں معاف کر دیا. تو بدر اس کو تو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، تم کیسے قتل کرو؟ یہ بدر کے لوگ. یہ ہوتا ہے آدمی سے، ہم اب تو خیر کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن کبھی کبھی کوئی آدمی اتنی بڑی نیکی کر جاتا ہے نا کہ آئندہ زندگی کے گناہ اس کے لیے کچھ نہیں رہتے، پھر بڑے سے بڑے گناہ کو بھی وہ نیکی دھو دیتی. لیکن اب کون بتائے؟ حاطب رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کیا، اور اب لشکر چلا ہے فتح مکہ کے لیے. فتح مکہ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو چلے ہیں تو یہ رمضان میں گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آگے تک روزہ رکھا ہے، پھر شدید گرمی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو چھوڑ دیا. پھر سارا سفر بغیر روزے کے آپ نے طے کیا، رمضان میں ہی فتح ہوئی.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لشکر ترتیب دیا کہ کون کون آدمی کس کس جگہ پر رہے گا، اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو الگ مقرر کیا، حالانکہ خالد 1 سال پہلے مسلمان ہوئے تھے اور فتح مکہ کا آغاز یہاں سے ہوا ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیلات کل بھی عرض کریں گے۔ ایک سوال یہ کیا گیا ہے کہ صلاۃ الحاجت کے بارے میں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ شرعی حیثیت اس کی بہت آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کبھی بھی کسی آدمی کو کوئی کام پڑ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں پڑھے اور پھر اللہ سے دعا مانگے۔ بہت آسان، کسی بھی وقت 2 رکعت نماز پڑھ لی جائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی جائے۔ شرعی حیثیت اس کی یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ ایسے کرتے رہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا قرآن میں نہیں، اللہ نے کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور جب تم پہ کوئی تکلیف آ جائے تو 2 چیزیں ہیں، ان کے ذریعے مجھ سے مدد مانگو، ایک تو صبر کرو اور ایک نماز کے ذریعے۔ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا اللہ نے خود کہا۔ اسی لیے کوئی مصیبت آتی تھی، کوئی مشکل آتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، بغیر کچھ کہے سنے کسی سے اٹھتے تھے، نماز پڑھ لیتے۔ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اٹھے اور 2 نفل پڑھے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کون سے 2 نفل ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے بڑی مصیبت کیا آئے گی کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا، تمہیں یہ نقصان نہیں پتہ چلتا؟ اللہ نے کہا ہے کہ جب دکھ اور تکلیف آئے تو مجھ سے مدد مانگو نماز کے ذریعے۔ یہ چیز اسی طرح مختلف غزوات میں مختلف جگہوں پہ یہ عمل کئی مرتبہ آپ کو نظر آئے گا کہ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ سب سے پہلے وہ 2 نفل پڑھ لیتے تھے، اللہ سے مانگ لیتے تھے کہ اللہ اس مصیبت کو، اس پریشانی کو اور تکلیف کو ٹال دے۔ تو اس لیے شرعی حیثیت اس کی یہ۔ یہ سوال بھیا سیاست دان ہی کوئی اس کا جواب دے۔ تبلیغی جماعت کے کام، اس کی امت میں ضرورت اور ان کے قابلین پر کچھ فرما دیں، یہ ہمارا موضوع نہیں۔ ہم کہتے ہیں دنیا میں اس دور میں جو آدمی دین کا جہاں بھی کام کر رہا ہے نا غنیمت، جب تک شرعاً ان پر تنقید یا ان کے کام کی برائی بتانا فرض نہ ہو جائے نا، نہیں بولنا چاہیے، چپ رہے۔ کیا ضرورت؟ کون سی جماعت ہے جس میں خرابیاں نہیں ہوتی؟ یاد رکھو کسی بھی جماعت میں لگے ہوئے فرد کو اس کے نقصانات بیان کر کے، اس کا دل اچاٹ کر کے اسے اکھیڑ دینا، اور پھر اس کا دل لگتا ہی کہیں نہیں، وہ جائے گا کہاں؟ دوسرا مرکز پھر سے بتاؤ کہ وہاں چلے جاؤ۔ جو لوگ یہ کرتوت کرتے ہیں نا، بڑا برا کرتے ہیں۔ بچوں کو ورغلانا، کسی مدرسے میں نہیں پڑھو، بچے فلاں مدرسے میں، یہ وہ، بچہ گیا تعلیم سے، پہلے ہی سوچ سمجھ کے داخل کرنا تھا نا۔ اس لیے جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے نا، ہونے دو یار، پہلے ہی کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس امت میں اس وقت سب سے بڑا کام جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کو اور قیامت میں ان کی شفاعت اور حوض کوثر اور اللہ سے مغفرت کرانے کو ہے، وہ صرف ایک کام ہے کہ رجال کار پیدا ہو جائے، کام کرنے والے پیدا ہو جائیں، آدمی نہیں ملتے۔ اب یقین مانیں ہمیں کبھی کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جاتا ہے، یہ سارے علماء جو ہمارے ہاں کام کرتے ہیں، آدمی نہیں ملتا کہ جا کر کہیں کہ حضرت یہ چیز ہے، اس کو حل کر۔ تفسیر پڑھا رہے تھے اور اس میں آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے اور وہ ایک عصا تھا، اس کے سہارے پر کھڑے رہے،
اور جنات کو بڑے عرصے کے بعد پتہ چلا جب وہ ٹوٹا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ، تو اس وقت انہیں پتہ چلا کہ اوہو حضرت کا تو انتقال ہو گیا۔ ہمیں خیال آیا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا اور جنات اتنے سال کام کرتے رہے، حضرت کا یہ سارا سلطنت کا سلسلہ کون چلاتا رہا ہوگا؟ کوئی نائب ہوگا، کوئی فوج ہوگی، یہ سب چیزیں تھیں۔ انہیں نہیں خیال آیا کہ حضرت کیسے کھڑے ہیں، انہیں نہیں خیال آیا کہ حضرت سے پوچھے تو صحیح کچھ کھانا پینا ہے، حضرت کیسے تشریف فرمایا، کیسے کھڑے ہیں، حتیٰ کہ وہ تاکل من ساعتہ وہ دیمک نے چاٹ لیا۔ کوئی شخص نہیں ملا اب تک جس سے اس سوال کا جواب پوچھا اور انہوں نے کہا میاں ہمیں نہیں معلوم۔ یہ ایک مثال دی ہے، ایسی کئی مثالیں قرآن پاک کی تفسیر ہے، حدیث ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرماتے ہیں، اور ابن عربی اور یہ لوگ تو خیر بہت ہی گنجلک چیزیں ہیں، کس سے پوچھیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ اس پہ ایمان لائے، جو آپ نے کہا بالکل سچ ہے، پلٹ کے نہیں دیکھنا تصدیق کے لیے۔ لیکن آخر عقل میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اتنے سال جو کھڑے رہے تو سلطنت میں کسی پہ فرق ہی نہیں پڑا، اور خود جنات کو بھی نہ پتہ چلا اور انسانوں کو بھی، اور وزیر اعظم اور دوسرے تیسرے یہ سب کہاں تھے؟ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آدمی جب اس میدان میں اترتا ہے نا تو بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں، آدمی چاہیے، اور آدمی ہے نہیں، رجال کار نہیں، کام کرنے والے آدمی نہیں ہیں، لوگ نہیں۔ انٹرنیشنل لیول پہ کسی عالم کو آپ پیش کر سکتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل لیول کا آدمی ہے؟ اسلام آباد قائد اعظم یونیورسٹی میں فزکس ڈپارٹمنٹ میں آپ پہ بھیج دیجئے کسی کو، لڑکے وہ سوال کرتے ہیں کہ دانتوں پہ سینہ آتا ہے۔ اس لیے کیا کریں؟ جو کوئی دین کا کوئی کام کر رہا ہے مجھ سے کہیں تم بھی ادھر سے نکل جاؤ، جو کوئی کر، جب تک ان سے اختلاف فرض اور واجب کے درجے میں نہ پہنچ جائے نہیں بولنا چاہیے۔ بس آپ کو اطمینان نہیں ہے نہ صحیح کہنا چاہیے اللہ آپ کو برکت دے، آپ کا کام ہے، علم ہے اللہ اس میں بھی برکت دے، یہ ہمارا کام۔ مفتی ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، علماء اپنا کام کر رہے ہیں، تبلیغ والے اپنا کام کر رہے ہیں۔ مقصد سب کی نیتوں میں اگر اخلاص ہے نا تو اللہ کی خوشی ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اس سوال کو اگر آپ کسی سیاسی جماعت سے کریں گے یا انقلابیوں سے کریں گے تو وہ پھر اپنا جواب دیں گے، ان کو تو انقلابی آدمی چاہیے، وہ سیاستدانوں کو سیاست کے آدمی چاہیے۔ ہمیں تو بس یہ پتہ ہے کہ جو شخص بھی ہمارے زمانے میں دین کا کام کر رہا ہے نا اس کی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، شاباش دینی چاہیے، عیب نہیں نکالنی چاہیے۔ نہیں سمجھ میں آتا تو چپ ہو جائے آدمی، ضروری ہے کہ ساری زندگی کے یہ مسائل ہیں یہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ جائے؟ ایک سوال یہ کیا ہے کہ لانڈری میں کپڑا دھونے کے بعد کیا صاف ہو جاتا ہے؟ یہ صاف تو ہوتا ہی ہوتا ہے، صاف کیوں نہیں ہوتا؟ کون سا کپڑا ایسا ہے جسے لانڈری میں ڈالا جائے اور جو اس کے ساتھ لوازمات ہیں، پانی ہے اور شیمپو وغیرہ جو بھی صابن وغیرہ، تو کیوں نہیں صاف ہو؟ صاف ہی ہوتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہو کہ لانڈری میں ہندو، سکھ اور مسلمانوں کے کپڑے دھوئے جاتے ہیں، اور اگر بعد میں خود خالی صاف پانی سے کتنا مرتبہ دھونے سے صاف ہوگا؟ بھیا بالکل صاف ہو جاتا ہے، ایک مرتبہ بھی نہیں دھونا چاہیے۔ لانڈری میں کپڑا ڈالا، صاف ہو کے باہر آ گیا، اب کیا دھونے کی ضرورت ہے؟ ہندوؤں کے کپڑے، سکھوں کے کپڑے، مسلمانوں کے کپڑے، اس میں مذہب کا کیا دخل ہے؟ پانی کا کوئی مذہب ہوگا، شیمپو کا کوئی مذہب ہوگا کہ ہندوؤں کے دھو دوں گا اور مسلمانوں کے نہیں دھو گا؟ صاف ہی صاف۔ ہاں پاک ہونے، اچھا پاک ہونے کی بات کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ پاک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آسان، سب سے آسان فتویٰ یہ ہے کہ پاک ہو جاتا ہے، بس صفائی کی بات نہیں، پاکیزگی کی بات۔ تو پاک ہونے میں اور صاف ہونے میں فرق ہے نا جی۔ تو مولوی لوگ بیچارے لفظوں ہی پہ غور کرتے رہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کیا کہا ہے
الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے یا کہ گوہر سے، تو خیر پاک ہو جاتی ہے۔ ہندو مسلمان جو بھی ناپاک اور پاک کپڑے جب پانی میں گئے تو اب سسٹم یہ ہے کہ پانی سے خود 2-3 مرتبہ دھو دیتا ہے، تو اس سے بھی زیادہ احتیاط کرنی ہے تو اپنے کپڑوں کو پاک کر کے پھر لانڈری میں ڈالنا چاہیے۔ اگر پاک نہیں کیا اور کپڑا دھل کے باہر آ گیا اور اس پہ گندگی کسی قسم کی موجود نہیں ہے، رنگ موجود ہے، بو موجود ہے، لیکن وہ گندگی کا اپنا وجود نہیں ہے، تو بھی وہ پاک ہے۔ اس لیے کہ داغ وہ پاکی ناپاکی نہیں ہے، وہ پاک ہی ہے۔ بو ہوا لگے گی ختم ہو جائے گی، سوکھ جائے گا تو ممکن ہے داغ مٹ جائے، اور نہ بھی مٹے تو کیا ہے۔ داغ سے کسی نے پوچھا تھا کہ خواجہ میر درد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے شاعر تھے یا آپ ہیں؟ تو کیا اچھا جواب دیا داغ نے، کمال کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ جس جگہ داغ ہے یہاں پہلے درد تھا جس جگہ داغ ہے یہاں پہلے درد، دونوں طرف بات برابر بیٹھی نا، تو اس لیے پاک ہوتے ہیں، کوئی ایسی بات۔ تراویح میں نیند آ جاتی ہے اور نماز میں بغیر کچھ سنے بس امام کے پیچھے اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، کبھی تو رکوع اور سجدے کا بھی پتہ نہیں رہتا۔ اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اس صورتحال میں یہ کیا جائے کہ جا کے آرام کرے، سو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نیند آ جائے تو تمہیں چاہیے کہ جا کر سو جاؤ، ایسے نہ ہو کہ نماز میں دعا کی بجائے اپنے ہی آپ کو بد دعائیں دیتے رہو۔ اس لیے آدمی کو سو جانا چاہیے، اس نیند کا کوئی حل نہیں۔ فرض نماز جو ہے اس میں تو یہ نہ کرے، ہمت کر کے اسے پورا کر لینا چاہیے، لیکن باقی جو نمازیں ہیں اس میں آدمی کو آرام کرنا چاہیے، سو کے اٹھے اور نماز پڑھے، یہ کرنا چاہیے۔ خواتین ناپاک ہو تو کیا وہ اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں؟ اس پہلے بھی مسئلہ گزر چکا، بالکل اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتی ہیں، قرآن پاک کو نہیں چھو سکتی، قرآن پاک کو نہ چھوا جائے۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا نا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اور اس کتاب کو تو صرف وہ لوگ چھو سکتے ہیں جو بہت ہی پاکیزہ ہیں۔ اس میں بہت پاکیزہ کون ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد فرشتے ہیں۔ حنفی فقہا اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد انسان ہے کہ ان میں سے وہی چھوئے گا جو بہت پاک ہو، اور پھر کہتے ہیں پاک کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حالت کے اعتبار سے بھی اور عقیدے کے اعتبار سے بھی پاک۔ پھر عقیدے پر جب بحث ہوئی تو حنفی فقہا نے اختیار کیا اس بات کو کہ ان کا کافر کو اگر یہ ڈر نہ ہو کہ یہ توہین کرے گا قرآن کی تو اسے دیا جا سکتا ہے، پڑھایا جا سکتا ہے، دے دینا چاہیے۔ گاندھی نے قرآن مانگا تھا اور انہوں نے یہ فرمائش کی تھی دارالعلوم دیوبند والوں سے کہ مجھے قرآن دے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ تو اس زمانے میں حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے فتویٰ دیا تھا، شورا نے پوچھا تھا، حضرت فرمایا دے دیا جائے۔ فرمایا وہ گاندھی اس درجے کا آدمی ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن پاک کی توہین کرے، یہ تو عوام کی کوئی بات ہوتی ہے، اتنا بڑا وہ لیڈر ہے پورے ہندوستان کا، تو کیوں قرآن کی توہین کرے گا، پڑھنا چاہتا۔ ان کے سیکٹری نے ایک کتاب لکھی ہے، اس نے لکھا ہے کہ گاندھی جی سورہ اخلاص پڑھتے رہتے تھے، قل هو اللہ احد، اور وفات سے چند دن پہلے مجھے کہا کہ یہ جہاں سے لائے تھے مدرسے والوں کو واپس دے آؤ، ایسے نہ ہو کہ میں مر جاؤں اور میرے جو ہم مسلک ہم مذہب لوگ ہیں اس کی کوئی توہین کر بیٹھے۔ یہ انہوں نے لکھا ہے۔ تو اس لیے خواتین اس حالت میں، مرد و خاتون جو بھی ہوں، قرآن پاک کو چھو نہیں سکتے، اور تلاوت بھی عورت اس حالت میں زبانی نہیں کر سکتی، نہ مرد نہ عورت۔ جب غسل واجب ہو زبان سے تلاوت کرنا منع ہے۔ ہاں قرآن پاک میں وہ چیزیں جو دعا کے طور پر ہیں وہ پڑھی جا سکتے ہیں، مثلا ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ دعائیں ہیں نا، اس حالت میں خاتون پڑھ سکتی ہیں۔
اور اسی طرح اگر اس کے معمولات میں دعاؤں میں سورہ فلق اور ناس داخل ہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن وہ یوں شروع کریں گی، یہ نہیں کہیں گی کہ قل اعوذ برب الفلق، کیونکہ قل کا لفظ جو ہے یہ قرآن کا حصہ ہے۔ وہ کہیں گی اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اعوذ برب الناس، دو حرف ہے نا، قاف اور لام، اسے بھی پڑھنے کی اجازت دیں گے۔ مفتی سعید پالنپوری صاحب نے فرمایا ہے کہ موجودہ دور میں سادات کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پچھلے زمانوں میں اسلامی حکومت سادات کو 1/5 مال غنیمت میں سے خمس ادا کرتی تھی۔ آج کے دور میں اسلامی حکومت ہے نہیں، سو سادات کو کچھ ملتا نہیں اور اکثر کے مالی حالات بہت خراب۔ بھیا شاید 13 یا 14 سال یاد نہیں رہا، ہم دلی گئے تھے تو اس مفتی صاحب نے بہت مہربانی فرمائی، معلوم ہوا تو کہ ہم ہیں، تو ہم نے عرض کیا حضرت ہم آئیں گے، فرمایا نہیں میں خود آؤں گا۔ وہ خود دلی ملنے کے لیے تشریف آوری، بہت 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 عزت، بہت کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ تو ان سے مختلف چیزوں پہ بات ہوتی رہی، تھوڑی دیر کی مجلس تھی مگر مختلف چیزوں۔ تو مفتی صاحب کے ہاں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان حالات کے مطابق ہیں۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ مفتی صاحب نے یہ کہا ہے تو ہمارا اپنا ذاتی خیال بھی یہی ہے کہ بالکل دینی چاہیے۔ اس معاملے میں ہمیں حنفی فقہ کی بجائے جو دیگر فقہا قائل ہیں نا، جیسے شافعی وغیرہ، اس مسلک پہ عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ جب آپ عوام میں اترتے ہیں اور آپ سادات کو دیکھتے ہیں تو نہ انہیں زکوٰۃ ملتی ہے، نہ ان کو قربانی کھالیں ملتی ہیں، نہ کوئی اور چیز ملتی ہے، اور بڑی قسم پرسی کی حالت میں وہ زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر مفتی صاحب نے یہ کہا ہے تو بالکل ٹھیک، ہم سمجھتے ہیں یہ کام کرنا چاہیے، مگر کرے کون؟ پہلی بات تو یہ، اتنے بڑے بڑے علماء بیٹھیں اور اس پہ غور کریں، اب وہ رہے نہیں۔ اب کون غور کرتا ہے اور کہاں ہیں علماء ہی آپ کے ہاں کتنے ہیں جو بیٹھ کے اس مسئلے پہ کریں؟ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اس پہ فتوے کی بات نہیں کر رہے، فتویٰ دینا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو ہماری رائے بالکل یہی ہے کہ سادات کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، ان کا حصہ، ان کا حق ختم ہو گیا۔ خمس 5واں حصہ یہ انہی کا تو تھا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یمن اسی خمس کے لیے تو بھیجا تھا کہ جو میرا حصہ ہے لے آؤ، اور اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جب ایک باندی منتخب فرما لی اپنے واسطے تو اس پہ جتنی بھی شکایات حضرت برا اور فلاں رضی اللہ عنہ لے کے آئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کا حق اس سے زیادہ بنتا ہے جو کچھ اس نے لیا ہے۔ وہ اسی بنیاد پر تھا کہ جب یہ میرا حصہ ہے، میرے خاندان میں، بیٹی میں، داماد میں، ان لوگوں میں تقسیم ہوگا تو علی کا حصہ تو کہیں زیادہ ہو جائے گا۔ یہ اب صورتحال ہی کچھ نہیں رہی، اور مشکل یہ بھی پیش آتی ہے کہ خیر، لیکن مفتی صاحب نے اگر یہ فتویٰ دیا ہے نا تو یہ کرنا چاہیے۔ ہماری رائے ہے ذاتی، فتویٰ نہیں ہے۔ فتویٰ جو حضرات ہیں بڑے، انہیں چاہیے کہ اس پہ غور کریں۔ تیمم کا پوچھا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیں بھائی، 1 میل تک اگر پانی نہ ملے چاروں اطراف میں تو تیمم روا ہے، ایک صورت، اور دوسری صورت اس کے بالکل برعکس ہے کہ پانی قریب ہو لیکن نماز کا اعادہ نہ کیا جا سکے تو اس کے لیے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ مثلا جنازہ اور عید دونوں نمازیں ایسی ہیں جس میں تکرار نہیں ہے، بار بار نہیں پڑھا جا سکتا۔ ایک میت کا جنازہ لوگوں نے یہاں پڑھ دیا، کوئی صورت نہیں ہے کہ آگے جا کے دوبارہ اسے پڑھا جائے۔
اگر اس کے ورثاء رہ گئے ہیں، بیٹا ولی وغیرہ کوئی رہ گیا تو وہ اکیلا پڑھ لے. وہ ایک مرتبہ لوگوں نے جنازہ پڑھ دیا تھا، دوسری مرتبہ وہ پڑھے، اس کے ساتھ دوسرے لوگ کیوں پڑھیں؟ جنازے کی کہیں تکرار نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں مصیبت شروع ہو گئی ہے ایک نئی، کہ لندن جنازہ پڑھ لیا، پھر پنڈی ایئرپورٹ پہ پڑھ لیا، پھر کسوال گاؤں لے جا رہے تھے وہاں پڑھ لیا، 3 4 جنازے پڑھے جا رہے ہیں. یہ کر کیا رہے ہو؟ شرعاً ایک بار جنازہ ہے بس، اس کے علاوہ دعا ہے. اور جنازے کے لیے میت کا آدھے سے زیادہ جسم محفوظ ہونا چاہیے. اگر میت کا جسم محفوظ نہیں ہے تو دعائیں تو اس کے لیے ساری کی جائیں گی، لیکن جنازہ کوئی نہیں. اس لیے جو لوگ ہوائی جہاز اور ایسے حادثے، ضیاء الحق صاحب مرحوم بھی، کہاں ان کی میت رہی، اور اتنا بڑا جنازہ کوئی پوچھنے سننے والا نہیں تھا کہ میت بھی موجود ہے یا نہیں. میت اگر آدھے سے زیادہ نہ ہو، چاہے سر کی طرف سے چاہے پاؤں کی طرف سے، جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. مسئلہ یہ، اس قوم کو کبھی کبھی بخار چڑھتا ہے، عمومی طور پہ چڑھا رہتا ہے ویسے، جو پتہ نہیں 102 سے بھی زیادہ کراس کر جاتا ہے. انہیں بخار چڑھ گیا تھا صدام کا ایک مرتبہ، پھر انہیں بخار چڑھ گیا تھا اسامہ کا، پھر انہیں بخار چڑھ گیا، اور بھی بہت سے بخار ہیں. آج کل بھی بخار چڑھا ہوا ہے ووٹ دینے کا، تو انہیں بخار چڑھتے رہتے ہیں. وہ بھی ایک بخار ہی تھا. کوئی عالم دین، کوئی مفتی، بڑے بڑے لوگوں نے جنازہ پڑھا اور پڑھایا. ہم نے ان سے بھی پوچھا، ہم نے کہا حضرت یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ میت آدھے سے زیادہ محفوظ ہے یا نہیں؟ یہ ابھی وہ چترال میں کن کا انتقال ہوا تھا جی؟ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور خدا ان کی جنت میں درجے بلند کرے. دارالعلوم کراچی کے بہت سے اساتذہ نے جنازہ نہیں پڑھا. کیوں نہیں پڑھا؟ اسی وجہ سے کہ وہ مسئلہ جانتے تھے. اب یہ مسئلہ لوگوں میں کوئی کہے تو لوگ اس کے مخالف ہو جائیں گے. ہمارے نہ کوئی حامی نہ مخالف، ہمیں کیا لینا اور کیا دینا کسی سے. اس لیے یہ جو اب چل پڑی ہے نا ایک چیز، اب جنازہ ضرور پڑھنا ہے، اور کئی جنازے پڑھنے، اور غائبانہ جنازے بھی پڑھنے، اور عورتوں اور مردوں نے مشترکہ جنازے بھی پڑھنے. دین کہاں ہے؟ شریعت کہاں ہے؟ محض ایک آدمی کی خواہش، محض ایک آدمی کی عقل کہ جی جنازہ پڑھنے سے کیا ہے، ہر شریعت نہیں اجازت دیتی، اب کیوں پڑھ رہے ہیں وجہ، اور جی دو مرتبہ پڑھیں گے تو دعا زیادہ ہو جائے گی. تو یہ پوری امت اور حنفی فقہا یہ 1200-1300 سال سے فتویٰ دے رہے ہیں. انہیں نہیں پتہ تھا کہ دعاؤں سے میت کا فائدہ ہوتا ہے. ایسی گمراہی پھیلی ہے، ایسی گمراہی کہ محض عقل اور اپنے نفس کی خواہش پہ فتوے دیتے ہیں، مسئلے بتاتے ہیں. ذرا خوف نہیں ہے کہ اللہ کے یہاں جا کر کیا جواب دیں. اس لیے دو نمازوں کی تکرار نہیں، عید کی نماز کی بھی تکرار نہیں اور جنازے کی بھی تکرار نہیں. اب جنازہ تو دوبارہ پڑھا نہیں جا سکتا. آدمی آیا اور جنازہ نماز ہو رہی تھی، اس کا وضو نہیں ہے اور پاس ہی پانی ہے، فقہا کہتے ہیں فوراً تیمم کر کے جنازے میں مل جائے. تیمم کر کے عید کی نماز میں بھی مل سکتا ہے. اسے سوچا کہ 6 بجے نماز ہوگی، پتہ چلا کہ 5:45 یا کچھ منٹ آگے پیچھے، وضو کرنا جائے تو نماز رہتی ہے، تیمم کر کے نماز پڑھ. یہ اصل ہے. تیمم کیا کیسے جائے گا یہ ہم آپ کو کر کے بتا دیتے ہیں، اسے غور سے دیکھ لیں، سن لیں. تیمم کے لیے نیت کرنا ضروری ہے. یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ عبادت کے لیے جو پاکیزگی اختیار کرنی ہے، میں پاک ہو رہا ہوں. تیمم وضو کے لیے بھی ہوتا ہے اور تیمم غسل کے لیے بھی ہوتا ہے، اور دونوں تیمم ایک ہی ہیں. غسل واجب ہو گیا، شدید سردی ہے، پانی گرم ہو نہیں سکتا، ٹھنڈے پانی سے نہائے اور بستر میں گھس جائے، اور حرارت کا بندوبست تو وہ بھی ایک بات ہے، لیکن اس کی ہمت ہی نہیں. اگر ٹھنڈے پانی سے نہائے اور مر جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بخار شدید ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ان ساری صورتوں میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ وضو نہ کرے، غسل نہ کرے، تیمم کرے اور نماز پڑھے.
اور تیمم میں وضو نیت کا کرنا ضروری ہے. اور تیمم ہر اس چیز سے کیا جا سکتا ہے جس کو آگ گلا نہ سکے اور جلا نہ سکے. سیدھا اصول ہے. زمین سے برآمد ہونے والی تمام وہ چیزیں جنہیں آگ گلا نہ سکے اور جلا نہ سکے اس پہ تیمم ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہو، ضروری نہیں ہے کہ گارا، کچھ بھی نہیں. سنگ مرمر کی ایک ڈلی لی ایک آدمی نے، دھویا، صاف کیا، رکھا اور اس پہ تیمم کر رہا ہے، بالکل ٹھیک کر رہا ہے، کوئی حرج نہیں. معذور خواتین اور مرد 80 سال کی عمر ہوگی بیچارے کی، نہیں وضو ہو سکتا، ڈر ہے کہ گرے گے تو کولے کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. جب بڑھاپے کا یہ درجہ آ جائے نا، اس وقت بھی تیمم روا ہوتا ہے. لوگ نہیں جانتے، اور ماں باپ 80 سال کے بیچارے ہو جاتے ہیں، وضو کرے، اس سے نہیں ہوتا یار، نہ اسے تکلیف دو، وہ تیمم کر سکتا ہے. تیمم کے لیے اس نے کیا کیا؟ ایک گھڑا رکھ لیا. تیمم کے لیے گھڑے سے جو چھوٹا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اے لو گھڑونچی تو کہتے ہیں جہاں پہ جا کے گھڑا رکھا جاتا ہے، اس کے سٹینڈ کو. سبحان اللہ، کرانے والوں کا یہ حال. گھڑی دونوں پیتے تھے، جوش بھی اور جگر مراد آبادی بھی، بہت پیتے تھے. اللہ کی پناہ، اللہ حفاظت فرمائے. دلی میں کسی مشاعرے میں ملے تو جوش نے کہا کہ جگر سناؤ کتنی پیتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت کیا عرض کروں، گھڑی سامنے رکھ لیتا ہوں اور جب تک ٹائم ٹھیک نظر آتا رہتا ہے پیتا رہتا ہوں. اس کا جوش آپ کتنی پیتی ہے؟ اس نے کہا سالے ہم تو گھڑا رکھ کے پیتے. ولیعذ باللہ. جو سنیں گے وہ کیا کہیں گے کہ یہ فتوے کی اور 27ویں کی شب کی باتیں ہو رہی ہیں. اس لیے ہو رہی ہیں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت میں کبھی کبھی اپنے نفس کو راحت کے لیے بھی چھوڑ دیا کرو. ایسے نہ ہو کہ وہ تنگ آ جائے خدا کی عبادت سے اور تم عبادت کی بجائے کسی اور طرف کو نکل جاؤ. تو تھا لفظ ہمارے ذہن میں، دیکھو انہوں نے کام الجھا دیا. گھڑے سے چھوٹی چیز رکھ لے. جی ہیں، سراہی بھی تو اچھی خاصی ہوتی ہے. گھڑولی، گھڑولی تو رسم ہے. ایک اور لفظ ہے بڑا مناسب ہمارے ہیں، گڑوی تو کانسی اور اس کی بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ گڑوی کب سے مٹی کی بننے لگی ہیں جی؟ کیا رکھ لے؟ جامع سفال. غالب نے سحری بھی کرنی ہے یعنی نماز بھی پڑھنی ہے یعنی. اچھا بھیا، ٹھیکرا رکھ لے، سینک رکھ لے، کوئی چیز رکھ لے، مٹی پختہ، سنگ مرمر رکھ لے، ماربل رکھ لے. یہ ضروری نہیں ہے کہ مٹی ہی ہو خالص. مٹی کو کسی تھیلے میں اس طرح سے باندھ دینا کہ اس سے مٹی کی گرد باہر نظر آنے لگے، وہ بھی کافی ہے. اور تیمم کے لیے ایک تو جو نماز اس سے پڑھنی ہے، نیت اس سے کرنی ہے، اور تیمم کے لیے جو چیز لینی ہے وہ چیز ہے جسے آگ نہ گلا سکتی ہے نہ جلا سکتی ہے، زمین کی قسم میں سے کوئی چیز. اور اس پہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں کھولے. سنت میں سے ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھول دے. اور اس ماربل ہے نا، سنگ مرمر پہ یا جس چیز پہ بھی، دونوں ہاتھوں کو ضرب لگائے ہلکی سی. یہ
آگے لے جائے اور پیچھے لے آئے، ایک مرتبہ بس، یوں اس نے ضرب لگائی، ہاتھوں کو آگے لے گیا اور پیچھے لے آیا، سنت پوری ہو۔ اور اس کے بعد یہ جو جگہ ہے نا، یہ اور یہ، اس کو ملا کے ہاتھوں کو ایسے جھاڑے، تاکہ اگر مٹی ہے تو مٹی جھڑ جائے، اور اگر نہیں جھڑتی تو پھونک مار لے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اور اس کے بعد ان دونوں ہاتھوں کو بالکل وضو کی طرح چہرے پر رکھے اور چہرے پر پھیر لے۔ چہرے میں اگر ایک بال برابر بھی جگہ رہ گئی جہاں پہ اس کا ہاتھ نہیں پہنچا تو تیمم نہیں ہوگا، بالکل اسی طرح اسے پانی ہے جیسے یہ مٹی۔ داڑھی کا خلال بھی کرے اور چہرے کے اوپر ہاتھ رکھے اور انہیں پھیرے، اور خاص طور پہ جو بھویں ہیں نا اور ان کے نیچے ہیں، اور اسی طرح ناک کی یہ جو جگہ ہے جہاں یہ نتنے ملتے ہیں، اور اسی طرح داڑھی کے جو بال ہیں قلم کے، اس کے درمیان اور کانوں کے درمیان جو جگہ ہے، خاص طور پہ احتیاط کر کے ان دونوں ہاتھوں کی پہلی ضرب اس نے لگائی، سارے چہرے کا اس نے مسح کر دیا۔ پھر دوسری ضرب لگائے، بالکل اسی طرح دونوں ہاتھوں کو کھول کے رکھے، آگے لے جائے اور پیچھے لے آئے، اور مٹی اگر لگ گئی ہے تو اس سے ذرا ایسے جھاڑ دے، ایسے نہ کرے گئی، ایسے کر دیا تو دونوں ہاتھ گئے، اور اگر مٹی زیادہ ہے تو پھونک دے۔ اور اصول کی بات یہ ہے کہ اس نے جس طرح کوہنیوں تک وضو میں ہاتھ دھونے ہوتے ہیں نا، بالکل اسی طرح مٹی کو پھیرنا ہے، کسی بھی طریقے پہ۔ میں تو آستین اوپر نہیں، میں تو تیمم نہیں نہ کر رہا، جو کرے گا وہ آستینیں چڑھا لے۔ تو اس نے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک، اصول کی بات یہ ہے کہ مٹی بھرا ہاتھ پورے کا پورا اس پہ پھر جائے، یہ جو پور ہیں ان کے سرے، یہ جو درمیان کی جگہیں ہیں ان کا خلال، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ ایک بال برابر بھی دونوں کوہنیوں تک ہاتھ جو ہیں، کوہنیوں سمیت، اگر کوئی جگہ ایسی رہ گئی جیسے وضو میں خشک نہ ہو اور جیسے اس پہ مٹی نہ پہنچے یا وہ ہاتھ نہ پہنچے تو تیمم نہیں ہو۔ یہ دوسری ضرب اس نے لگائی، اور ایک آسان طریقہ فقہا نے لکھا ہے، یہ سنت میں سے نہیں ہے، ایسے نہ وہ کوئی سمجھے کہ یہ سنت کا طریقہ ہے، کچھ نہیں، آسان طریقہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اپنے اس ہاتھ کے بیچ میں ادھر کی انگلیاں ڈال دیں، یہ، اور ان انگلیوں کو نیچے لے آئے کوہنی تک، اور کوہنی پہ اس نے مسح کر کے ایسے لے گیا، اور ان انگلیوں میں انگلیاں اس نے داخل کر دیں، یہ ہو گیا۔ اور اس ہتھیلی کے وہ ایسے لائے اور پورے ہاتھ کا مسح کر کے اسے چھوڑ دیا۔ یہ تیمم کا ایک آسان طریقہ فقہا نے لکھا ہے کہ وہ اس طرح کرے اور کونیوں تک لائے، اور یہ جو ہتھیلی ہے نا، اس کی مٹی نہیں استعمال کرنی، یہاں سے لا کر یہاں آیا اور ہاتھ کی پشت پہ اس نے سارے اور انگلیوں کی پوروں کو مٹی پھیر دی، اور یہ جو اب باقی رہ گیا تھا نا ہاتھ، اس کو بھی وہ یوں ہی لائے اور اس طرح کر کے وہ سارے ہاتھ کو کور کر لے، دونوں ہاتھوں میں اور چہرے میں، یہ اس کا تیمم ہو گیا۔ یہ وضو ہے تو بھی ٹھیک ہے، غسل ہے تو بھی ٹھیک ہے، وہ غسل نہ کرے وہ اتنا ہی پاک ہوگا اس سے جتنا کہ پانی کے استعمال سے پاک ہوتا ہے، اور وضو بھی اس کا بالکل ویسے ہی ہو جائے گا جیسے وہ پانی سے کرتا ہے۔